اداکار و ہدایتکار محب مرزا نے واضح کیا ہے کہ صنم سعید سے تعلقات استوار ہونے سے قبل ہی ان کی پہلی اہلیہ آمنہ شیخ سے طلاق ہو چکی تھی۔ سابق بیوی کو دھوکہ دینے کی بات غلط ہے۔ محب مرزا اور آمنہ شیخ کے درمیان اکتوبر 2019 میں طلاق ہو گئی تھی۔ دونوں 2005 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے۔ طلاق کے بعد اگرچہ آمنہ شیخ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی، تاہم محب مرزا نے سابقہ اہلیہ کی شادی سے کئی ماہ بعد اپنی شادی کا اعتراف کیا تھا۔ محب مرزا کی صنم سعید سے شادی کی افواہیں تو 2021 میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن کبھی دونوں نے کھل کر اس پر بات نہیں کی تھی۔ لیکن مارچ 2023 میں دونوں نے فہد مصطفیٰ کے شو میں شادی کا اعتراف کیا تھا۔ محب مرزا اور صنم سعید کی جانب سے شادی کا اعتراف کیے جانے کے بعد تاحال ان کی شادی موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور حال ہی میں اداکار نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی اس پر بات کی۔ محب مرزا نے پوڈ کاسٹ میں دوسری شادی اور پہلی طلاق پر کھل کر بات کرنے سمیت اپنے کیریئر پر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے کالج کی فیس دینے کے لیے تھیٹر سے اداکاری شروع کی تھی اور ان کے تھیٹر کو ایک ہدایتکار نے دیکھا تو انہوں نے انہیں اداکاری کی پیشکش کر دی۔ ان کے مطابق انہوں نے پہلی بار جس ڈرامے میں کام کیا، اس میں ان کے ساتھ اداکارہ ندا کاظمی نے کام کیا۔ ان کی والدہ سائرہ کاظمی پاکستان ٹیلی ویژن پر پروڈیوسر و ہدایتکارہ تھیں، جنہوں نے انہیں ٹی وی پر کام کرنے کا موقع دیا اور ان کا کیریئر شروع ہو گیا۔ پروگرام میں بات کرتے ہوئے محب مرزا نے کہا کہ مرد کبھی شریف نہیں ہو سکتا۔ سائنسی اور فطرتی طور پر بھی مرد مختلف ہوتا ہے، اس لیے جو مرد دعویٰ کرے کہ وہ شریف ہے، اس پر اعتبار بھی نہ کیا جائے اور عورتوں کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی مرد شریف نہیں ہوتا۔ انہوں نے عورت مارچ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب مذکورہ تحریک چلی تب اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، لیکن اب انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کیا ایجنڈا ہے۔ اداکار کا کہنا تھا کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو بغیر کپڑوں کے بھی گھومے۔ ان کے مطابق مذکورہ نعرے کا تعلق رضامندی سے ہے، یعنی کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے طلاق کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی اور کہا کہ بعض جوڑوں کی شادی 40 سال تک چلتی ہے، لیکن ان کے کمرے الگ ہوتے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے اور دکھاوا کرتے ہیں کہ ان کا گھر چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دکھاوے کی زندگی سے بہتر ہے کہ طلاق لے کر نئی زندگی شروع کر دی جائے اور ایسے والدین کے بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تکلیف دہ زندگی سے الرجی اچھی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی محب مرزا نے طلاق کو سخت اور مشکل ترین فیصلہ بھی قرار دیا اور کہا کہ خدا نہ کرے کسی کی طلاق ہو، لیکن مر کے زندہ رہنے سے طلاق بہتر ہے۔ محب مرزا نے اعتراف کیا کہ آمنہ شیخ سے طلاق کے وقت ان کی زندگی مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور شادی میں رہتے ہوئے انہوں نے صنم سعید سے تعلقات استوار کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طلاق ہو جانے کے بعد ان کے تعلقات صنم سعید سے استوار ہوئے اور انہوں نے کافی عرصہ قبل سادگی سے شادی کی تھی۔ ان کے مطابق وہ اپنی شادی سے متعلق کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہیں۔ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کو کب تک اور کیوں خفیہ رکھتے ہیں، کسی کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔